پاکستان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایجنسیاں بڑی پاورفل ہیں، کھلے عام کہا جاتا ہے. آپ کسی بھی بڑے سیاستدان سے پوچھیں، جو کچھ تو نام لے لیں گے، جو نام نہیں لیں گے نا تو وہ بس یوں کر کے اشارہ کر دیں گے کہ سمجھ جاؤ ادھر سے کیا گیا. لیکن اسلام آباد کے اندر ایسا واقعہ ہو جانا اور دہشت گردی کے جرم ڈال کے نہ صرف زمین جائیداد قبضہ کر لیا، گھر عورت سب پہ ظلم کر لیا، لیکن دہشت گردی کا پرچہ بھی ڈال دیا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونا. جی شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیے میں بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ابھی میٹر آف ایویڈنس ہے. جب یہ چیزیں ابھی تک تو ہمارے سامنے بڑی لمیٹڈ ڈیٹیلز موجود ہیں. جب مکمل فیصلہ آئے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت اس کو پرکھیں گے کہ کس بنیاد پہ کیا ایویڈنس تھی اور کن چیزوں کو زیر غور لایا گیا. آئی وش کہ پورا اس کو پبلک کیا جائے جی، تاکہ اس پہ یہ بھام نہ رہے کہ کوئی وچ ہنٹنگ ہوئی ہے یا اس کو وکٹمائز کیا گیا. لیکن اس میں جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ملک صاحب وہ یہ ہے کہ رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے. اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ میں اگر سیاستدان ہوں تو مجھے بھی وہ ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے. اگر کوئی وکیل ہے، بڑا وکیل ہے، تو اس کو بھی ہاتھ لگانا آسان نہیں ہے. اسی طرح صحافی، اسی طرح جوڈیشری، ججز. اور ہم نے معاشرے کے اندر وہ لیز کریٹ کر لی ہیں کہ جن میں ایک مخصوص طبقہ اشرافیہ کا قانون اس کے ساتھ ہوتا ہے، قانون اس کے خلاف حرکت میں نہیں آتا. اور اگر عام آدمی ہو جس کا ان طبقوں سے نہ تعلق ہو تو اس کے خلاف قانون حرکت میں بھی آتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. اور کیونکہ میں اس کرمنل لیگل سسٹم کے ساتھ ایک عرصہ وابستہ رہا ہوں بطور وکیل کے، تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ اس حد تک گل سڑ چکا ہے ملک صاحب کہ یہ اسی طرح نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہمارا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے اس کی بدترین رینکنگز ہیں. سر آپ کو پتہ ہے یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری چرا کر جی ہاں سوشل میڈیا پہ چھاپی گئی تھی. ان کی بیٹیاں کس سے بیاہی ہوئی ہیں اور ایران کا ان کا وزٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور پھر سعودی عرب کو کیا بات جا کے بتانی تھی، یہ سارا اس پاکستان میں ہوا تھا. اور وہ یہ پوری ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی ایم شیور کہ جو آرمی کا انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس نے پوری ڈیٹیل آرمی چیف کو دی ہوگی. یہ کسی سیولین کا کام نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ پاکستان میں ممکن ہے. دیکھیں نا، یہ انٹرا ایلیٹ جو رائیولریز ہے نا ملک صاحب، یہ اتنی سیویئر ہو گئی ہیں. اب آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے جو سٹرکچر ہے گورننس کا، طاقت کا، اس میں سب سے زیادہ اہم ہے. پاور سینٹر ہے، پاور سینٹر ہے. اب اس کو حاصل کرنے کی جو تگ و دو ہے وہ اتنی شدید ہوئی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے، میں 2002 سے بڑا دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، اتنی شدید میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور اس میں ایک ریزن ہے کہ جو یہ ایکسٹینشن کا جو قانون آیا اس نے اس پیریڈ کو جب انہانس کیا تو پھر باقی لوگوں کے لیے بھی وہ ایک بڑی پرائزڈ، ویسے بھی ایک پرائزڈ پوزیشن تھی لیکن اس کے چارمز ہی کچھ اور ہو گئے کہ جی اگر آپ 6 سال کے لیے آرمی چیف رہ سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو. اور سیاستدان اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل باجوہ کو پہلے 3 سال ایکسٹینشن ملنے کے ایک بینیفیشری جنرل باجوہ تھے، دوسرے بینیفیشری خود جنرل فیض تھے، کیونکہ اس 3 سال کی ٹرم کے بعد جو سینئر موسٹ کی لسٹ میں ان کا اپنا نام بھی آ جاتا تھا جو پہلے نہیں تھا.